اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے. اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے. وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے. تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے. لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں. ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ. تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں. تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد. یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا. یعنی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو. تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے. اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو. تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی. لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن. تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے. تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی. روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو. تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا، دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی. اچھا